يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور کہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارے جسم کو خوب اچھی طرح پاک کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے جسمانی ملاپ کیا ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس سے مسح کر لو۔ اللہ تم پر کوئی تنگی مسلط کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک صاف کرے، اور یہ کہ تم پر اپنی نعمت تمام کر دے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے اور اس عہد کو یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا تھا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کے احکام کو اچھی طرح سن لیا ہے اور اطاعت قبول کر لیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ یقیناً سینوں کے بھید سے پوری طرح باخبر ہے۔ جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا تھا کہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے معاہدات کی پابندی پر زور دیا ہے، اور اسی کے حکم سے اس صورت کا آغاز ہوا۔ اب جو مختلف معاہدے لوگوں سے کیے گئے ہیں وہ الگ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو معاہدہ ہے بحیثیت مومن کے کہ ہم آپ ہی کی اطاعت کریں گے، آپ کے سوا کسی اور کی نہیں کریں گے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکام کی اطاعت شامل ہے۔ ان احکام کا ذکر چل رہا ہے جس میں پہلے جانوروں کا کون سا حصہ حلال ہے، کون سا جانور حلال ہے، کس طریقے سے ذبح کیا جائے تو حلال ہوگا، یہ ساری تفصیلات پچھلی آیات میں آئی ہیں۔ وہ تو یہ جو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کو بھی شرعی اصطلاح میں زکوٰۃ کہتے ہیں، زکوٰۃ شرعیہ، جس کے لفظی معنی ہوتے ہیں پاک کرنا۔ تو جانوروں کو ذبح کر کے پاک کیا جاتا ہے، یعنی پاک کرنے کے معنی یہ کہ اب ان کا گوشت نہ صرف یہ کہ پاک ہو جاتا ہے بلکہ حلال ہوتا ہے۔ تو یہ ایک باطنی قسم کی طہارت کا ذکر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے ظاہری طہارت کے جو احکام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں ان کی تفصیل یہاں پر اس آیات میں بیان فرمائی۔ چنانچہ اس میں وضو کے فرائض بیان کیے گئے کہ وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں۔ شروع یہاں سے ہوا ہے کہ ایمان والو اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کے لیے اٹھو۔ اب یہاں پر نماز کے لیے کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ نماز کا ارادہ کیا، لیکن ایسی حالت ہے کہ آدمی کو وضو نہیں ہے،
تو اس وقت میں یہ حکم دیا جا رہا ہے اگر وضو پہلے سے موجود ہے تو بے شک بغیر نئے وضو کے بھی نماز ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ دوسرا وضو کر لیا جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ، اور اپنے پاؤں کو بھی دھو کعبین تک یعنی ٹخنوں تک۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ عمل یعنی وضو کا عمل جس کے 4 فرائض قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں، اور یہی 4 چیزیں فرض ہیں جن کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ ان پر کچھ اور چیزیں ہیں جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے، وہ سنت ہیں، جیسے شروع میں ہاتھ دھونا اور بسم اللہ پڑھنا اور کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، انگلیوں کا خلال کرنا وغیرہ۔ یہ مستحب ہیں لیکن فرض نہیں ہے۔ قرآن کریم نے یہاں پر صرف فرائض پر اکتفا فرمایا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ کام کر لیا کرو۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جو حکم ہے کہ اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو دھو اور اپنے سروں پر مسح کرو اور پاؤں کو دھو، یہ حکم اس صورت میں تو واجب ہے عمل کرنا اس کے اوپر جب آدمی پہلے سے بے وضو ہو، لیکن اگر پہلے سے وضو ہے اور پیچھے کوئی عبادت اس سے کر چکا ہے، اب وضو باقی ہے، تو اس صورت میں بھی بہتر ہے کہ دوسرا وضو نیا تازہ کر لے، اگرچہ بغیر نئے وضو کے بھی نماز ہو جائے گی۔ پھر آگے فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرو۔ لفظی معنی یہ ہے فَطَّهَّرُوا، یہاں یہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ خوب اچھی طرح پاکی اختیار کرو، لیکن قرآن کریم میں دوسری جگہ سورہ نساء میں یہاں پر جو الفاظ ہیں کہ وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، وہاں خوب اچھی طرح پاکی اختیار کرنے کا خاص طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ غسل کرنا۔ تو جنابت کی حالت میں اگر ہو تو آدمی جب تک غسل نہ کرے اس وقت تک اس کو نماز نہیں پڑھنی ہوتی۔ البتہ یہ ہوتا تھا خاص طور سے حجاز وغیرہ کے علاقوں میں کہ جب سفر کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو اس میں بہت سی جگہیں ایسی آتی تھیں جہاں پر پانی نہیں ملتا تھا۔ حجاز میں پانی بہت کمیاب تھا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ صورت بھی بیان کرنا مناسب سمجھی کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، او جاء أحد منکم من الغائط، یا کوئی شخص قضائے حاجت کر کے آیا ہو، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے جسمانی ملاپ کیا ہو اور پھر تم پانی نہ پاؤ، پانی نہ ملے، فتیمموا، تو تیمم کر لیا کرو، صعیداً طیباً، پاک مٹی سے۔ اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا کہ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مٹی کے ذریعے اپنے چہروں کو بھی مسح کرو اور اپنے ہاتھوں پر بھی۔ بین ہی یہی الفاظ سورہ نساء میں گزر چکے ہیں اور وہاں تیمم کا طریقہ بھی گزرا ہے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو احکام تمہیں دیے ہیں اس میں تمہاری ضروریات کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی مسلط کرنا نہیں چاہتا، یعنی یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی غیر معمولی پریشانی لاحق ہو۔ احکام جتنے بھی دیے گئے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان پر ایک آدمی معمولی توجہ سے ان پر عمل کرنا چاہے تو اس کو کوئی حقیقی دشواری پیش نہیں آتی۔ جیسے کہ ابھی دیکھا کہ وضو کے لیے اگر پانی موجود نہیں ہے تو یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی کچھ بھی ہو اور کہیں نہ کہیں سے وضو کر کے لاؤ یا نماز
قضا کرو، نماز نہیں پڑھ سکتے، بعد میں اکٹھی نمازیں پڑھنا، یہ سب تنگی کا موجب ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے مٹی کو ہم نے طہارت کا ذریعہ بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے اوپر کوئی تنگی مسلط کرنا نہیں چاہتے، لیکن وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک صاف کریں۔ اب یہاں وضو کے ذریعے پاک ہونے کا مطلب تو بالکل واضح ہے کہ وضو کے ذریعے آدمی کے ہاتھ دھلتے ہیں، پاؤں دھلتے ہیں، چہرہ دھلتا ہے، تو اس پر اگر کوئی میل کچیل ہے تو وہ دور ہوتا ہے، تو اس کا پاک ہونا تو اور صاف ہونا واضح ہے۔ لیکن تیمم کے ذریعے، مٹی کے ذریعے پاکی حاصل کرنا، یہ تو بظاہر کے خلاف ہوتا ہے، کیونکہ مٹی جب آدمی اپنے چہرے پر ملے گا تو مٹی کے کچھ اثرات اس کے چہرے پر بھی آئیں گے، تو بجائے اس کے کہ وہ پاکی حاصل ہو اور زیادہ تلوث کا اندیشہ ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم نے تمہیں اس لیے سکھایا ہے تاکہ تمہیں پاک کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پاکی صرف نظافت کا نام نہیں ہے، صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ آدمی صاف ستھرا ہو، میل کچیل نہ ہو، لیکن اصل طہارت اور اصل پاکی یہ ہے کہ انسان کا دل پاک ہو، انسان کی طبیعت پاک ہو، انسان کا مزاج پاک ہو، اس کے اخلاق پاک ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مٹی کو یہ کہہ دیا کہ تم اس کے سے اپنی طہارت حاصل کرو یا اس سے تم وضو کرو، تو مٹی کے ذریعے تیمم کر کے تمہیں وہی فائدہ حاصل ہوگا جو وضو سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ بظاہر خلاف عقل بات تھی، لیکن بندے نے اس کو مان لیا، مان کر اس پر عمل کیا، تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، میری عقل کوئی چیز نہیں ہے، میرا اپنا گمان کوئی چیز نہیں ہے، مجھے ایک چیز جو بظاہر تلوث کا ذریعہ نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے تمہیں طہارت حاصل ہوگی تو میں کروں گا۔ تو یہ طبیعت میں یہ جذبہ پیدا ہو جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی حکم دیں، چاہے وہ عقل کے خلاف لگ رہا ہو، اس کو ہمیں مانیں، یہ ہے اصل طہارت۔ تو وضو کے اندر تو ظاہری طہارت بھی ہے اور باطنی طہارت بھی ہے، اور تیمم کے اندر چاہے ظاہری نظافت نظر نہ آتی ہو، لیکن باطنی طہارت یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع کا جذبہ اس نے پیدا کیا، عقل کے خلاف پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم اسی لیے دیا تاکہ بندہ بندہ بنے، وہ ہر معاملے میں اپنے عقل کی ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرے۔ اور یہ سب سے بڑی طہارت ہے، یہ سب سے بڑا تزکیہ ہے، یہ سب سے بڑی صفائی ہے جو انسان کے قلب کو حاصل ہوتی ہے۔ تو ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موضوع پر مسح کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اعلی بالمسح من اسفل الخف اعلی اولا بالمسح من اعلاہ، او کما قال رضی اللہ عنہ، کہ اگر دین کا دار و مدار محض عقل پہ ہوتا کہ عقل سے فیصلے کیے جائیں، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو چمڑے کے موزے پہنتے ہیں تو اس میں مسح اوپر کیا جائے، اوپر کے حصے کو۔ اگر عقل کی بات ہوتی تو نیچے کا حصہ زیادہ قابل تھا کہ اس پر صاف کیا جائے، کیونکہ نچلے حصے پر گندگیاں زیادہ لگتی ہیں، مٹی زیادہ لگتی ہے، لیکن شریعت نے نیچے کے حصے کو مسح کرنے کو تو کوئی ضروری نہیں قرار دیا، اوپر کے حصے کو قرار دیا۔ تو معلوم ہوا کہ دین کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ہے، اس میں اپنے انسان کی عقل کو کوئی دخل نہیں۔ تو یہی بات ہے کہ لیکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو تمام کر دے، نعمت کو تمام کر دے، یعنی ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی
کہ وضو کے لیے پانی میسر نہ ہو یا پانی کا استعمال برداشت سے باہر ہو یا مضر ہو تو تمہارے لیے تیمم کی اجازت دے دی. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ تمہیں ایک آسانی کا راستہ مل گیا. دوسرے، اس آسانی کے راستے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے وہی خصائص پیدا فرما دیے جو اصل وضو کے اندر تھے، ظاہری طہارت کے بھی اور باطنی طہارت کے بھی، جن کا پہلے ذکر ہوا. تو نعمت اس طرح تام فرمائی کہ وہ نعمت ظاہری بھی آسانی کی نعمت، اور اس عمل کے ذریعے جو باطنی طہارت، باطنی پاکیزگی حاصل ہونی تھی، وہ بھی ہم نے اس کے اندر رکھ دی. تو لیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بنو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. تو یہاں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ آدمی کو جب اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر عمل کرنے کی توفیق ہو جائے تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. اب وضو کر لیا، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس کے ذریعے ظاہری باطنی صفائی بھی حاصل ہوئی، تو شکر کرو. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہ تعالیٰ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے یہ وضو کی نعمت ہمیں عطا فرمائی، اس کو ہماری ظاہری اور باطنی طہارت کا ذریعہ بنایا. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے، اور اس عہد کو یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا تھا. یعنی وہی بات اطاعت والی کہ اپنے دل میں ہمیشہ یہ نور اپنے دلوں میں رکھو کہ ہمیں ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے. اور یہ ایک عہد ہے جو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ٹھہرایا تھا، اور اس وقت تم نے یہ کہا تھا کہ سمعنا وأطعنا، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکام سن بھی لیے اور مان بھی لیے، ان کی اطاعت بھی کی. یہ کب ہوا تھا؟ ایک عہد تو وہ ہے جو ہر آدمی سے ازل میں لیا گیا، جس کا ذکر الست بربکم قالوا بلی میں آیا ہے. لیکن ایک عہد وہ ہے جو ہر مسلمان کلمہ توحید پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، کیونکہ جب یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پر بھی ایمان لایا، آپ کے پیغمبروں پر بھی لایا، آپ کی کتابوں پر بھی لایا، تو وہ خود بخود ایک عہد باندھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں آپ کے حکم کا پابند رہوں گا. اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد باقاعدہ زبانی طور پر بھی لیا، کئی صحابہ سے بیعت کے وقت میں لیا. تو ان سب کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے خود یہ کہا تھا کہ ہم نے اللہ کے حکم جان لیے اور مان لیے، تو اس واسطے اب یہ تمہارا عہد ہے، اور اس عہد کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. یہ احکام ہر حکم کے ساتھ تقریباً اللہ تعالیٰ تقویٰ کا ذکر اس لیے فرماتے ہیں کہ ان احکام پر صحیح عمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی بات کو جاننے والا ہے، سینوں کے بھید سے پوری طرح باخبر ہے. لہذا اگر تمہارے دل میں کوئی گناہ کا جذبہ آتا ہے، گناہ کا خیال آتا ہے، کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی بات سوچتے ہو، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہے. لہذا اپنے قول و فعل کو بھی، اپنی سوچ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع بنانے کی کوشش کرو.